بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا سے محبت، لو آف گاڈ۔ قرآن میں اور حدیث میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ بندے کو خدا سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ جو پاورفل جذبہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور جذبہ جو ہے وہ محبت ہے۔ تو یہ جو طاقتور جذبہ ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے، اور یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا مِّن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس سے خدا سے کرنا چاہیے، یعنی دوسروں کو خدا کا پارٹنر بناتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں سچ مچ، تو ان کو سب سے زیادہ محبت خدا سے ہوتی ہے۔ بلیورس لو گاڈ موسٹ۔ اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت خدا سے کرتے ہیں۔ بلیورس لو گاڈ موسٹ۔ محبت کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے جاننا چاہیں تو ڈکشنری میں اس کا مطلب بتایا جاتا ہے اسٹرانگ افیکشن۔ محبت کیا ہے؟ اسٹرانگ افیکشن۔ یہ اسٹرانگ افیکشن کس سے ہوتا ہے؟ جس سے آدمی کو یونیلیٹرل طور پر ملے کچھ، ریسیونگ فیور وداؤٹ پیمنٹ۔ جسے ماں سے آپ کو ملتا ہے جو کچھ وہ ایک طرفہ ملتا ہے، آپ اس کی پرائز نہیں دیتے، تو آپ کو ماں سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دینے والا تو خدا ہے۔ ماں سے جو کچھ ملتا ہے آپ کو، اس سے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ ملتا ہے آپ کو خدا سے۔ تو سب سے زیادہ محبت انسان کو خدا سے ہونی چاہیے۔ یہاں میں ایک عرض کروں گا کہ انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا اللہ تعالیٰ نے محبت کا۔ یہ محبت جو ہے وہ ایسا نہیں کوئی بتایا آپ کو تو محبت ہو آپ کو۔ اشد حبا للہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بتایا جائے تو آپ محبت کرنے لگیں۔ ماں سے محبت آپ کو ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بتاتا ہے آپ کو کہ دیکھو ماں سے محبت کرو، نہیں، اپنے آپ ہوتی ہے۔ تو خدا سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھا آپ نے تو لگے آپ خدا سے محبت کرنے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ تو بہت ہی اسٹرانگ فیلنگ آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے محبت کی۔ اب سوال ہے کہ وہ اسٹرانگ فیلنگ جو ہے محبت کی، اس کا آبجیکٹ کون ہو، یہ ہے مسئلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دو طریقے ہیں۔ ایک ہے ٹرو آبجیکٹ آف لو، ایک ہے فالس آبجیکٹ آف لو۔ آلریڈی جو آپ کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہوا ہے، اس کا سچا آبجیکٹ کون ہو اور فالس آبجیکٹ کون بن جاتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ تو خدا اس جذبے کا ٹرو آبجیکٹ آف لو ہے، اور خدا کے سوا جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، وہ سب فالس آبجیکٹ آف لو ہوتا ہے۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں رائٹ آبجیکٹ آف لو اور رانگ آبجیکٹ آف لو. اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں کو خدا سے محبت کرو تو آپ لگے محبت کرنے. نہیں، وہ تو دل کی آواز ہوتی ہے. اندر سے دل سے محبت کا چشمہ ابلتا ہے، اپنے آپ ابلتا ہے. خود نیچر میں انٹرووون ہے یہ محبت. لیکن لوگ آبجیکٹ بنانے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی فالسلی کسی اور چیز کو آبجیکٹ بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ کسی انسان کو ڈی کنڈیشننگ کر سکیں اس کی، اور سچ مچ اس کو وہاں تک پہنچا سکیں، تو اپنے آپ جسے تار سے تار جڑ جاتا ہے وہ بات ہوتی ہے. اس کا مجھے کئی بار تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ فالس آبجیکٹ لیے ہوئے تھے انہیں کو اگر سمجھایا گیا، ان کے دل کے ان کی ڈی کنڈیشننگ کی گئی، ان کے دل کے تار کو خدا سے جوڑا گیا، تو اچانک ان کا دل روشن ہو گیا. تو اس کا میں ایک ایکسپیرئنس ابھی جو پرسوں مجھے ہوا اس کو بتانا چاہتا ہوں. میں اس وقت پرسوں یعنی 1 مئی کو میں سہارنپور میں تھا. وہاں پر ایک پبلک گیدرنگ تھی، سلیکٹڈ لوگوں کی تھی. وہ بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں تھے، ہندو مسلمان دونوں. تو مجھ سے پہلے کچھ اور اسپیچز وہاں ہو رہی تھیں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ بار بار اٹھتے تھے موبائل کے لیے، بار بار، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو میں بہت پرٹرب تھا اس سے. پھر کیا ہوا کہ جب میری باری آئی تو میں نے ایک چیز بتائی. اس کو سنتے ہی ایک دم وہاں کا ماحول بدل گیا. میں نے وہ حدیث سنائی جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخرت میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یتباہا بہم الملائکہ، کہ خدا ان سے ملائکہ کے سامنے فخر کے طور پر کہے گا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں. یعنی خود خدا فخر کرے گا ان بندوں کے اوپر. یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خدا کی امید کو سچ کر دکھایا. پھر میں نے قرآن میں جو اسٹوری ہے بتایا میں نے کہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور کہا کہ میں اس کو زمین کو میں اس کے چارج میں دینے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو زمین کا انچارج بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پھر تو یہ فساد مچائیں گے اور وہاں پر بلڈ شیڈ کریں گے. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرشتے جو تھے وہی جانتے تھے کہ اس یونیورس میں کسی کو بھی آزادی حاصل نہیں ہے. مٹیریل ورلڈ ہے، انیمل ورلڈ ہے، پلانٹ ورلڈ ہے، ملائکہ ہیں، سب کے سب 100% خدا کے حکم پر چل رہے ہیں. انہیں کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے. کسی کو چوائس نہیں ہے کہ وہ خدا سے خلاف جائے، خدا کا جو راستہ اس کے خلاف جائے. نہ مٹیریل ورلڈ کو ہے، نہ پلانٹ ورلڈ کو ہے، نہ انیمل ورلڈ کو ہے، نہ اینجل کو ہے. تو کسی کو فریڈم آف چوائس نہیں ہے. اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو فریڈم آف چوائس دوں گا. تو میں فرشتوں کو لگا کہ جب ان کو آزادی ملے گی یہ فساد مچائیں گے. تو خدا نے کہا کہ نہیں. خدا جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس کو ماضی کی پتہ ہے، پریزنٹ کی پتہ ہے، فیوچر کی پتہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں، ایسے میرے بندے نکلیں گے کہ دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، دیکھے بغیر مجھ سے ڈریں گے، دیکھے بغیر مجھ کو یاد کریں گے، دیکھے بغیر میں آگے سرنڈر کر دیں گے. یہ خدا نے اس وقت فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی. گویا کہ خدا نے ایک امید قائم کی انسانوں میں سے کے بارے میں کہ جب یہ دنیا
میں انسان پھیلا، سویلائزیشن آئی، علم پھیلا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا. اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے بندے اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے خدا کو دیکھے بغیر ڈسکور کیا، دیکھے بغیر خدا کو ڈسکور کیا، دیکھے بغیر خدا پر یقین کیا، دیکھے بغیر خدا کا سرنڈر کر دیا. دیکھے بغیر انہوں نے خدا کے حکموں کو فالو کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی امید کو پورا کیا، جو خدا نے انجیل کے سامنے کہا تھا. تو خدا اس وقت پیش کرے گا آخرت میں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ بندے ہیں، تم کہتے تھے کہ جب فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، لیکن دیکھو اسی ایسے بندے بھی نکلے. مجھے فخر ہے ایسے بندوں کے اوپر. آج میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی ایک امپرفیکٹ پیراڈائز ہے یا ٹیمپرری پیراڈائز ہے. اس میں دیکھیے اتنا بیوٹی ہے، اتنی حسن ہے، اتنا اس میں انجوائمنٹ کا سامان ہے کہ ابھی جسٹ لائک جنت ہے یہ، لیکن یہ ہے ٹیمپرری، یہ ہے امپرفیکٹ، یہ ہے لیس دین آئیڈیل. تو یہ ہے گویا خدا کا ایک ٹیمپرری گیسٹ ہاؤس. اس میں رکھا گیا ہے اسی ٹیسٹ کے لیے کہ کون ہے جو اپنے آپشن کو مس یوز نہیں کرتا، کون ہے جو دیکھے بغیر خدا کو کیا کہ سرنڈر کرتا ہے، کون ہے جو غیب میں خدا کو ڈسکور کرتا ہے. اسی لیے رکھا گیا یہ. تو جو یہاں پر ٹیسٹ میں پورا اترے گا، جو ٹیسٹ پر اسٹینڈ کرے گا، اس کو خدا سلیکٹ کرے گا اور پھر اس کو پرماننٹلی اپنے گیسٹ ہاؤس میں جگہ دے گا، جو اٹرنل ہوگا، جو آئیڈیل ہوگا، جو پرفیکٹ ہوگا، جہاں آدمی کو اپنے سارے ڈیزائر کا فلفلمنٹ ملے گا. جب میں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ یہاں اکٹھا ہیں، اگر وہ انسان اپنے کو ثابت کر سکیں، وہ انسان جو خدا کی امید بن سکیں، تو یہ وہ انسان ہے جس پہ خدا فخر کرے گا فرشتوں کے سامنے. تو میں نے دیکھا کہ سارے موبائل بند ہو گئے، ایک دم پن ڈراپ سائلنس ہوگا وہاں پر، جسے سانس کی آواز بھی نہ آ رہی ہو کہ اچھا ہم وہ قیمتی لوگ ہیں جو خدا کا پرائڈ بن سکتے ہیں. ان کی روح نے پکارا، کوئی نیچر نے انہیں آواز دی کہ تم وہ لوگ ہو جو خدا کا پرائڈ بن سکتے ہو. ان کا اندر بول پڑا، اندر ان کا جو ہے، ان کا جو اندر بول پڑا. اور پھر وہاں پن ڈراپ سائلنس تھا. وہاں کسی کا موبائل اس کے بعد نہیں بجا، کسی نے کوئی موبائل لے کے دوڑا نہیں بات کرنے کے لیے. یہ ہے اشد حب اللہ. تو میں یہ کہوں گا کہ اشد حب اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اے لوگو تم لوگ خدا سے محبت کرو اور اس کو پڑھ کر آپ لوگ محبت کرنے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے نیچر کو پڑھو، اندر لکھے ہوئے قرآن کو پڑھو. تمہارے نیچر میں جو خدا نے لکھ دیا اس دن اس کو جانو، اس کو انفولڈ کرو. انفولڈ جب تم انفولڈ کرو گے تو اچانک ایک نئی دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی، اور پھر تم وہ انسان بنو گے جس پر قیامت میں خدا فخر کرے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو ریفیوٹ کیا، اپنی خواہشوں کے خلاف چلے، جو بن دیکھے بغیر خدا پر یقین کیا. انہوں نے جنہوں نے بے یقینی کے جنگل میں یقین کا حاصل کیا. یاد رکھیے بے یقینی کا جنگل ہے دنیا آج، ہر طرف طرح طرح کی باتیں، جنگل آف تھاٹ ہے ہر طرف. یہی فتنہ دہیمہ ہے. ہم بے یقینی کے جنگل میں جی رہے ہیں.
ہم تھاٹ کے جنگل میں جی رہے ہیں، بے شمار آوازیں ہیں ہر طرف، چاروں طرف. اس میں وہ انسان کتنا قیمتی ہوگا اللہ کی نظر میں، جو سارے پردوں کو پھاڑے، ساری سیاہیوں کو مٹائے، سارا جھانجھا کاڑ کو صاف کرے اور پھر خدا کے چہرے کو دیکھے. وہ بلا شبہ خدا سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. یاد رکھیے، خدا چھپا ہوا نہیں ہے. خدا سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تاریکیوں کے پردے کو پھاڑ سکے، جو شبہات کے جنگل کو پھاڑ سکے، جو بے یقینی کے جنگل سے سارے جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کر سکے. ایسے انسان کے لیے خدا سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. اسی انسان کے لیے خدا نے یہ دنیا بنائی. قیامت کا انتظار اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ انسان جب سلیکٹ ہو چکے ہوں گے تو پھر اچانک قیامت آ جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ. جس دن خدا محسوس کرے گا کہ آخری انسان مل چکا، آخری انسان جو خدا کی امید بن سکتا تھا وہ مل چکا، تو بس اچانک قیامت آ جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ. یہ جو بات ہے یہ قرآن کی پہلی آیت ہی بتا دی گئی ہے. پہلی آیت بالکل، الحمدللہ رب العالمین. ہم جو ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ہم کیا ہے؟ ہم دراصل محبت پلس کا نام ہے. محبت پلس کا نام حمد ہے. یعنی ہم محبت ما اضافہ کا نام حمد ہوتا ہے. یہ ساری محبت، دل و جان کی محبت، ساری تعریفیں، سارے اچھے الفاظ آپ کے جو خدا کے لیے وقف ہو جائیں، سب کچھ آپ خدا کو نچھاور کرنے کے والے بن جائیں، تو وہی آپ حمد کرنے والے بنیں. اسی کو بائبل میں اس طرح کہا گیا ہے. بائبل کی ایک آیت مجھے بہت پسند ہے. بائبل آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں آلٹریشن ہوا ہے، لیکن اس میں بہت سی اب بھی جھلکیاں ہیں پیغمبر کے کلام کی. تو اس میں پیغمبر کے زبان سے یہ آیا ہے کہ لو گاڈ وتھ آل یور ہارٹ، وتھ آل یور سول، وتھ آل یور مائٹ. لو گاڈ وتھ آل یور ہارٹ، وتھ آل یور سول، وتھ آل یور مائٹ. خدا سے محبت کرو اپنے سارے دل، اپنی ساری روح، اپنی سارے جان، اب سارے وجود کے ساتھ. یہی ہے ہم. اس لیے میں نے کہا ہم جو ہے محبت پلس کا نام ہے. اور یہی بتایا گیا پہلی آیت، بالکل پہلی جو آیت ہے وہی خلاصہ دین ہے، خلاصہ قرآن ہے، خلاصہ کلام الہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جو رب العالمین ہے اس کا بہت چھوٹا سا ذرہ ماں کی محبت میں دکھایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں ہر آدمی کو ماں سے بہت محبت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بہت ہی ٹائنی ایک حصہ ہے اس محبت کا. بہت ہی چھوٹے درجے میں آپ کو پالتی پوستی ہے ماں. اس سے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ 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 خدا آپ کا رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب دیکھیں کہ یہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے کیسا عجیب ہے انسان. ایک زمانے میں مجھے یہ الیکٹرک برڈ ہوا تھا، میرا انگوٹھا چلتا نہیں تھا. الیکٹرک برن کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا. مجھے کئی مہینے تک ایسا تھا کہ میرا انگوٹھا نہیں چلتا تھا. تو وہاں جو سرجن تھے، میں جب ہاسپٹل میں تھا تو سرجن میرے پاس آتے تھے تو ایسا ہاتھ دکھا دیتا اپنا کہ دیکھیے انگوٹھا جو ہے کنگ ہے، انگلیوں کا کنگ ہے انگوٹھا. انگوٹھا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ انگوٹھا کنگ ہے انگلیوں کا. اسی کے ساتھ اگر سرجری ہم کرتے ہیں تو انگوٹھا نہ ہو تو سرجری نہ کر سکیں ہم.
قلم پکڑتے ہیں آپ، انگوٹھا نہ ہو تو قلم نہ پکڑ سکیں آپ، تو ایسے ہاتھ دکھاتے تھے وہ. تو کیا ایک انگوٹھا کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی رشتے دار، کوئی بینک بیلنس آپ کو انگوٹھا دے سکتا ہے؟ تو انگوٹھے سے خدا نے صرف انگوٹھا نہیں دیا ہے، سارا وجود دیا ہے آپ کو. تو اس خدا کے لیے جو محبت ہے اسی کو حمد کہا گیا ہے. محبت کا آخری درجہ، اکنالج کرنے کا آخری درجہ، اعتراف کرنے کا آخری درجہ جو ہوتا ہے کہ خدا ہے، تو ہی سب کچھ ہے، خدا ساری تعریف تیرے لیے ہے. تیرے سوا جو کچھ ہے وہ سب کچھ بھی نہیں، بے حقیقت ہے. ہم کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ایک بہت ہی ٹائنی پارٹ اس کا ماں کی محبت میں ہوتا ہے. آپ کو اپنے ماں سے جو محبت ہوتی ہے اسی کو ملٹیپلائی کیجیے، ملٹیپلائی کیجیے، ملٹیپلائی کیجیے، ٹریلین ٹائم، ٹریلین ٹائم، تو آپ ذرا سمجھ پائیں کہ ہم کیا چیز ہوتی ہے. تب سمجھ پائیں گے آپ اس حمد کے درجے کو پہنچنا اور یہ کہہ سکنا کہ الحمدللہ رب العالمین. جب انسان یہاں پہنچتا ہے تب وہ خدا کا فخر مٹ جاتا ہے. کیسا عجیب لمحہ ہوگا وہ جب خدا نے کہا ہوگا کہ میں انسان کو زمین پر ایک با اختیار مخلوق کے طور پر بسانے والا ہوں، آزاد مخلوق کے طور پر بسانے والا ہوں. اور پھر فرشتوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو وہاں فساد کرے گا، یہ تو وہاں خون بہائے گا. پھر خدا نے کہا ہوگا کہ نہیں، تم دیکھو گے کہ اس کے خلاف بھی کرنے والے انسان نکلیں گے اسی میں سے. سر دیکھیے اس سوچیے کہ اس وقت اس لمحے کو سوچیے، آپ اس لمحے کو سوچیے کہ ایک طرف انسان کھڑا ہوا ہوگا، ایک طرف فرشتے ہوں گے، ایک طرف خدا ہوگا. انسان کا مستقبل، انسان کی فیوچر ابھی ڈارک میں ہے، ابھی کچھ نہیں معلوم کہ انسان کیا بنے گا آئندہ. اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ تو فساد کرے گا، یہ تو خون بہائے گا. اس وقت خدا کہتا ہے غیب کو جاننے والا کہ نہیں، تم دیکھو گے کہ نہیں میں سے انہیں کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جن پر میں خود فخر کروں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں کہہ سکے گا الحمدللہ رب العالمین. یہ وہی لوگ ہیں سچ مچ کہہ سکے، لپ سروس نہیں، لپ سروس کے طور پر نہیں، سچ مچ کہہ سکے. جو سچ مچ کہہ سکے الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے سمندروں سے زیادہ بڑا چشمہ منہ سے ابلا اس کے. یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. یہ جس کے منہ سے سچ مچ نکلا، سچ مچ نکلا الحمدللہ رب العالمین، اس نے ایک ایسی بات کہی جو ساری کائنات سے زیادہ بڑی بات تھی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین سارے زمین و آسمان سے زیادہ بڑی حقیقت ہے، لیکن لپ سروس نہیں. وہ الحمدللہ جس میں سارا انسان کا ساری ہستی ڈھل جاتی ہے، ساری پرسنالٹی اسی میں ابزارو ہو جاتی ہے، وہ سارے جذبات اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اس میں ڈال کر خالی ہو جاتا ہے بالکل. پھر انسان کے پاس کچھ بھی الگ نہیں رہتا، اس کا پورا وجود جو ہے الحمدللہ رب العالمین میں ڈھل چکا ہوتا ہے. جو کہ انسان کا امباڈیمنٹ ہو جاتا ہے. تو جو انسان یہ کہہ سکے اس دنیا میں جہاں خدا دکھائی نہیں دیتا، جہاں ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، یہ ہمیں آپشن ملا ہوا ہے، وہاں یہ کہہ سکنا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ خدا کے لیے فخر بن جاتے ہیں. تو جب میں نے سہارنپور کے جلسے میں یہ کہا، جہاں ہندو تھے، مسلمان تھے، پڑھے لکھے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک دم سناٹا چھا گیا. حالانکہ سب موبائل بجتے تھے اس سے پہلے،
سب دوڑتے ہیں موبائل کے لیے. تو ان کا نیچر ایڈریس ہو گیا, ان کا جو اندر کا نیچر ہے وہ ایڈریس ہو گیا. وہ چھپا ہوا جو تھا, چھپا ہوا جذبہ, چھپا ہوا جذبہ محبت جو تھا وہ ایڈریس ہو گیا. تو سب کی بول بند ہو گئی, سب اسپیچلیس ہو گئے. اب کسی کے پاس لفظ نہیں تھا اس سے موبائل پر کلام کریں کسی سے, سب اسپیچلیس ہو گئے. اس بات کو جانیے, اس بات کو جانیے. ہم کے بارے میں ایک حدیث ہے, خیر عباد اللہ الحمادون. خیر عباد اللہ الحمادون. سب سے اچھے بندے خدا کے وہ ہیں جو خدا کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوتے ہیں. خدا کے سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو خدا کی سب سے حمد کرنے والے ہیں. اسی معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں بار ہم الحمدللہ 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 کہتے رہیں. یہ مطلب نہیں اس کا کہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں بار بار, لاکھ بار ریپیٹ کریں, 10,000 بار ریپیٹ کریں. یہ اس کی انڈر اسٹیمیشن ہے. یہ حمد کا انڈر اسٹیمیشن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 بار الحمدللہ کہو. اس کا انڈر اسٹیمیشن ہے. وہ تو اپنے پورے وجود جس پر ڈھل جائے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب دیکھیے, میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان خدا کو اپنی محبت کا مرکز نہیں بنا پاتا, میجارٹی لوگوں کی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن میں ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات, ایک آیت ہے کہ خدا نے فرمایا قرآن مجید میں کہ انسان کے لیے دنیا کی چیزیں, ورلڈلی چیزیں مزین کر دی گئی ہیں, بیوٹیفائی کر دی گئی ہیں. اولاد, مال, پراپرٹی, پیسہ, یہ سب قرآن مجید میں ہے. یہ سب چیزیں بیوٹیفائی کر دی گئی ہیں. بس اسی پر ٹوٹ پڑتا ہے آدمی, اسی پر ٹوٹ پڑتا ہے آدمی. یہ کیوں کی گئی؟ یہ پرائس ہے. اگر وہ بیوٹیفائی نہ کی گئی ہوتی تو آپ پرائز کہاں سے دیتے آپ؟ ادر دین گاڈ جو چیزیں ہیں ان کو بہت بیوٹیفل بنا دیا خدا نے. ادر دین گاڈ, اولاد ہے, پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, بزنس ہے, دولت ہے, شہرت ہے, پولیٹیکل پاور ہے, فیم ہے, ان سب چیزوں کو خدا نے بہت ہی بیوٹیفل بنا دیا انسان کے لیے. یہی تو ٹیسٹ ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے جو اس فالس بیوٹیفیکیشن کا پردہ پھاڑ سکے. دیٹ از فالس بیوٹیفیکیشن. وہ ریئل بیوٹی نہیں ہوتی اس کو آپ دیکھتے ہیں, وہ ریئل بیوٹی نہیں ہوتی ہے. دیٹ از فالس بیوٹیفیکیشن. اس فالس بیوٹیفیکیشن کو سمجھ پانا, اس کا پردہ پھاڑ سکنا, اس فالس محبتوں کے جنگل سے نکل سکنا, یہی تو پرائس ہے جو آپ کو خدا کا پرائڈ بناتی ہے, خدا کے لیے قابل فخر بناتی ہے. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ سوچنے سے ہوتا ہے. بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے, اپنی عقل کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. دین کا مدار عقل پر ہے, یاد رکھیے. دین کا مدار عقل پر ہے, خدا کے دین کا مدار عقل پر ہے. عقل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اپنی تھنکنگ پروسیس کو بہت زیادہ چلانا ہے. تب جا کر آپ ان باتوں کو سمجھ پائیں گے, اور تب جا کر آپ وہ انسان بنیں گے جو خدا کے لیے پرائڈ بن جائے آخرت میں.
یہی اس کی پرائس ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے تعلقات میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فی. ایک حدیث ہے وجبت محبتی للمتحابین فی. ان دو آدمیوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کریں. دو انسان جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں ان کے لیے خدا کی محبت واجب ہو گئی. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی قربانی تم کو دینا ہے دنیا میں. دیکھیے آپ دین کا کام کریں, جیسے آپ دعوی ورک ہے, دعوی ورک اکیلے تو ہوتا نہیں, مل جل کر ہوتا ہے. مل جل کر آپ جب دعوی ورک کریں گے تو بار بار ایک دوسرے کو شکایت ہوگی. دیکھیے شکایت از اے پارٹ آف نیچر. یہ نہ سمجھے کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شکایتیں نہ ہوں. شکایت تو صحابہ کو ہوئی, شکایت تو جب دو پیغمبر تھے دنیا میں تو دو پیغمبروں کو شکایت ہو گئی. یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر تھے, حضرت ہارون پیغمبر تھے, اور اس میں بھی شکایت پیدا ہو گئی. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. شکایت از اے پارٹ آف نیچر. تو شکایت سے اوپر اٹھ کر کے آپ کو محبت باقی رکھنا ہے تاکہ اجتماعیت باقی رکھے, تاکہ مل کر کام کرنا ہو سکے. مل کر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شکایتوں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں. شکایت تو ہوگی, ضرور ہوگی. یہ امپاسبل ہے کہ 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی مل کر کام کریں اور شکایتیں نہ ہوں. وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی محبت ان انسانوں پر واجب ہو جاتی ہے جو شکایتوں کے باوجود آپس میں محبت کریں دین کے لیے, اللہ کے لیے. تو ہم آپ دعوی ورک جو کر رہے ہیں اس میں بار بار ایسے مواقع آئیں گے کہ ہم دعوت کے نام پر ایک ہو گئے اور پھر شکایت کے نام پر الگ ہو جائیں گے. یعنی خدا کے دین کی دعوت کے نام پر اکٹھا ہوں گے, جب مل کر کام کریں گے تو شکایتیں پیدا ہوں گی, پھر شکایتوں کو لے کر دور ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے خدا کی محبت نہیں ہے. ایسے لوگ خدا کا پرائڈ بننے والے نہیں ہیں. خدا کا پرائڈ بننے والے وہ لوگ ہیں جو شکایتوں سے اوپر اٹھ سکیں, کمپلینٹ سے اوپر اٹھ سکیں, اور صرف خدا کے لیے جئیں, صرف خدا کے لیے دوسرے سے تعلق قائم کریں, صرف خدا کے لیے دوسرے سے محبت کریں. شکایتوں کو ہمیشہ برش اسائڈ کرتے رہیں, شکایتوں کو اوائڈ کرتے رہیں, شکایتوں کو بھول کے کھانے میں ڈالتے رہیں. یہ ہے قیمت اس چیز کی جو آپ کو, جو ایک انسان کو خدا کا پرائڈ بناتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں پانے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آخرت میں خدا کا پرائڈ بن سکیں. وہ لوگ جو فرشتوں کے جو ڈاؤٹ تھا فرشتوں, اس ڈاؤٹ کو غلط ثابت کر دیں, کہ فرشتوں نے غلط سوچا تھا, جو اور خدا کے سوچ کو صحیح ثابت کرے, یعنی خدا کے سوچ کو صحیح ثابت کر دیں, اس کو کنفرم کر دیں خدا کی سوچ صحیح تھی. ان کو خدا اپنا پرائڈ بنائے گا. دیکھو اے فرشتوں, دیکھو جو میں نے کہا تھا وہ سچ نکلا. ایسے بھی انسان تھے دنیا میں جنہوں نے دنیا کی جنت کو میرے لیے چھوڑا, دنیا کی جنت کو میرے لیے چھوڑا. اب میں ان کو یہاں جنت دوں گا. ابھی میں نے بائبل میں آپ کو ایک سنایا تھا, تو ایک اور بائبل کا میں آپ کو سناؤں گا جو مجھے بہت ہی زیادہ میننگ فل دکھائی دیتا ہے. ایک پیغمبر کی زبان سے ہے بائبل میں.
بائبل میں بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں. اگر جو سو ملاوٹیں بھی ہیں, ملاوٹ سے الگ کر کے دیکھیں آپ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں بائبل میں. تو ایک پیغمبر کی زبان سے ہے کہ انا زمبرنا لکم فما رقصتم, انا زمبرنا لکم فما رقصتم. اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وی پلیڈ دا فلوٹ فار یو اینڈ یو ڈڈ ناٹ ڈانس. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے رقص نہیں کیا. کیسی عجیب بات ہے. وی پلیڈ فلوٹ فار یو اینڈ یو ڈڈ ناٹ ڈانس. We played flute for you and you did not dance. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے رقص نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے خدا کا ڈغما چھیڑا, ہم نے تمہارے لیے خدا کی بوٹی کھولی, ہم نے تمہارے لیے خدا کی کیا کیا چیزیں جو ہے اس کو تمہارے سامنے کھول دیا, تمہارے تھرل پیدا ہو. کائنات کی بیوٹی, کائنات کی میننگ, کتنا میننگ فل ہے یہ دنیا, اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کریشن میں جس کے بیچ میں ہم ہیں, ان سب کو بیان کیا. اس آدمی کا تھرل پیدا ہو, تھرل. یہاں ڈانس کے معنی تھرل نہیں تمہارے اندر پیدا ہوا. تو پیغمبر کی زبان سے یہ ہے بائبل میں انا زمبرنا لکم فما رقصتم. کیسی انوکھی بات ہے. We played the flute for you and you did not dance. اب دیکھیے محبت, کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پر صوفی لوگ محبت کو عشق کے معنی میں لیتے ہیں. یہ بالکل بے معنی ہے, بالکل بیس لیس ہے. خدا سے کوئی عشق عاشقی کا تعلق نہیں ہوتا ہے. خدا ایسی کوئی چیز کہ آپ عشق عاشقی کریں اس کے ساتھ. محبت بہت ہی اونچی چیز ہے. دوسرے لفظ میں کہوں گا کہ محبت کا مطلب ہے سول کانسرٹ بنانا. خدا سے محبت کا مطلب ہے خدا کو سول کانسرٹ بنانا. خدا کو سول کانسرٹ بنانا یعنی اگر آپ کسی اور کو اپنا کنسرٹ بنائیں تو یہ شرک ہے, اور اگر آپ خدا کو اپنا سول کنسرٹ بنائیں تو یہ توحید ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا اس کو معاف نہیں کرے گا کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے. بڑی سخت آیت ہے قرآن میں, شاید سب سے سخت آیت یہی ہے. خدا اس کو معاف نہیں کرے گا کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے سوا جو ہے اس کو معاف کر دے گا. اس کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو اگر آپ اپنا سول کنسرٹ بناتے ہیں تو یہ شرک ہے, اور اگر صرف خدا کو آپ اپنا سول کنسرٹ بناتے ہیں تو یہ توحید ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے جسے ہمیں سوچنا چاہیے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس چیز کا تعلق سوچنے سے ہے, لفظوں کو ایجاب کرنے سے نہیں ہے. بہت سے لفظوں کی جاب کرتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں, ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. یہ خدا کی تصغیر ہے, ذکر و خداوندی کی انڈر اسٹیمیشن ہے یہ. اسی لیے قرآن میں آیا ہے
کہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون بل اکثرهم لا یعقلون. کہو کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہے. کہو کہ معنی لپ سروس نہیں ہے. کہو کہ ہم صرف اللہ کے لیے. لیکن زیادہ لوگ ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے, جو علم نہیں رکھتے. یہ آیت بتاتی ہے قرآن کی کہ ہم جو ہے اس کا تعلق علم سے ہے, ہم کا تعلق عقل سے ہے, لپ سروس سے نہیں ہے. اسی لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون, بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرنے والے لوگ. تو جب آپ اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اپنا تھنکنگ پروسیس چلاتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, تب آپ کو خدا کی دریافت ہوتی ہے. جس طرح ایک سائنٹسٹ, آپ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ رات دن سوچتا ہے, بس اپنے دماغ کو وہ ہر وقت کام میں لگائے رہتا ہے. بس کس چیز سدھ رہی اس کو نہیں. جیسے نیوٹن تھا, نیوٹن کے بارے میں نے پڑھا, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کچن میں جا کر وہ کہے کہ مجھے بھوک لگی, کھانا دو مجھ کو. ایسا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس. اس کی بہن تھی, نیوٹن نے شادی نہیں کی تھی, یعنی اتنا زیادہ وہ اپنے اس سے مشغول رہتا تھا کہ اس کو وہ شادی ہی نہیں کی اس نے. اس کی ایک بہن تھی, بہت ہی سمجھدار بہن تھی. جب ٹائم ہوتا تو ٹرے میں کھانا لے کر جاتی, بہت آہستگی سے اس کی میز پہ رکھ دیتی تھی کہ کوئی کا ڈسٹرب نہ ہو. لیکن نیوٹن کا حال یہ تھا کہ لنچ اکثر وہ ڈنر کے وقت کھانا پڑتا تھا اس کو, دوپہر کا کھانا شام کو کھانا پڑتا تھا. اس کو یاد نہیں ہوتا تھا. وہ بہن جو تھی بیچاری بہت ہی خاموشی کے ساتھ آتی اسی کمرے میں اور کھانا رکھ دیتی اس کی میز پر ایک گلاس, دھیرے سے جاتی وہ کچھ ڈسٹربینس نہ ہو. لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں نیوٹن کو کہ کھانا رکھا گیا ہے. یہاں تک کہ جب بہت دیر ہوتی تب اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی, تب اس کو سمجھ میں آتا تو کھا لیتا. وہ اتنا سوچتا تھا, وہ اتنا سوچتا تھا کہ اس کو وول گیدرر کہا جاتا تھا. وول گیدرر کہتے ہیں جو گم رہے اپنے آپ, کس چیز کی خبر ہی اس کو نہ ہو. بچپن سے اس کا ایک مزاج تھا وول گیدرر. بات کو پتا چلا کہ اس کے اندر بہت زیادہ یہ تھی اپنے آپ کو کسی ایک چیز فوکس کرنے کی, کانسنٹریٹ کرنے کی. تو نیوٹن ایسا انسان تھا جو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس بنا. تو نیوٹن کو کیا چیز دریافت کرنی تھی؟ بہت چھوٹی سی چیز دریافت کرنی تھی, کریشن کا ایک تھوڑا سا حصہ. کوئی آپ کو تو کریٹر کو دریافت کرنا ہے, کریٹر کو. نیوٹن سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا جانا, تو اس نے کہا کہ میرا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ سمندر کے کنارے کچھ گھونگے ہیں, کچھ سیپ ہے, میں وہاں بچوں کی مانند کھیل رہا ہوں سیپوں سے. اتنے ہی میرے جان پائے اس کائنات کے بارے میں. اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا یونیورس, اتنا بڑا نیچر, اس کا جو کریٹر ہے. اب وہ سائنٹسٹ ہے جس کو وہ کریٹر کو دریافت کرنا ہے. ڈسکوری آف کریشن میں اس کو ایک چھوٹا سا اتنا حصہ ملا جب وہ وول گیدرر بن گیا. آپ کو تو خود کریٹر کو ڈسکور کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا؟ جب آپ اس کو اپنا اس کا سول کلچر بنائیں گے, جب اسی پر آپ نے تھنکنگ پروسیس کو چلائیں گے, اسی کو اپنا فوکس کریں گے, آپ کا سارا سینٹر وہی بن جائے گا. اور تب آپ کو خود بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ, تو خدا کی توفیق ہوگی, خدا کی توفیق ہوگی جس سے آپ دریافت کر پائیں گے. میں آپ کو آج کا اپنا
اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ ربط ہے کہ میں روزانہ اس طرح کی چیزیں مجھے دریافت ہوتی رہتی ہیں. آج میں بتاتا ہوں کیا ہوا میرے ساتھ. آج صبح ٹیلی فون آیا مسز بترا کا. مسز بترا جو ہی رہتی ہیں اسی کالونی میں. مسز بترا کا ٹیلی فون آیا. انہوں نے کہا کہ سہارنپور آپ گئے تھے تو اخباروں میں چھپا ہے اس کا, وہ میں نے پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بریک فاسٹ کب لیتے ہیں, میں بریک فاسٹ آپ کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں. تو میں نے ٹیلی فون دے دیا اپنی بیٹی کو. انہوں نے بات کی, ان کا کہ جب آپ چاہیں بھیجیے, جیسا آپ چاہیں ویسا کر لیجیے. تو خیر ان کا پاس سے بریک فاسٹ آیا. جب بریک فاسٹ میرے سامنے رکھا گیا تو جانتے ہیں میرا کیا حال ہوا. میں بے اختیار رونے لگا. مجھے ایسا لگا جیسے کہ خدا نے دیکھا کہ ایک انسان جو عاجز ہے, کمزور ہے, کوئی طاقت جس کے پاس نہیں ہے, خدا نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرا ایک عاجز بندہ وہاں پر ہے, جاؤ اس کو بریک فاسٹ کو پہنچا دو. اس کو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بنا سکتا. چائے کی ایک پیالی بنانے کی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہے. ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتا وہ, گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں اگا سکتا وہ. تو فرشتوں سے اس نے کہا کہ اے میرے فرشتوں, لے جاؤ اس عاجز بندے کے پاس, میری طرف سے نزلا من غفور الرحیم, اس کو پہنچا دو. میں نے کہا خدایا تو نے میرے عاجز بندے کے ساتھ یہ معاملہ دنیا میں کیا ہے, ایسے ہی میرے ساتھ تو آخرت میں معاملہ فرما. میں یہاں بھی عاجز تھا, وہاں بھی عاجز رہوں گا. میرے عشق پر تو کو رام آیا, تو نے اپنی طرف سے میرے لیے کھانا بھیج دیا. اس سے عاجز میں ہوں گا آخرت میں, تو وہاں پر بھی تو میرے لیے اسی طرح سے انتظام فرما دے. یاد رکھیے خدا کی دریافت کے معنی کیا ہے. اس بات کی دریافت کہ میں خدا نہیں ہوں. اپنے خدا نہ ہونے کی دریافت کرنے کے بعد انسان کو یہ دریافت ہوتی ہے کہ خدا ہے یہاں پر. میں بے کچھ ہوں, جب اس کو آپ دریافت کرتے ہیں تب آپ یہ دریافت کر پاتے ہیں خدا سب کچھ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. پہلے لا الہ ہوتا ہے, پھر اللہ ہوتا ہے. جس انسان نے اپنے کو دریافت نہیں کیا کہ میں بے کچھ ہوں, میں نتھنگ ہوں, میں ہیلپ لیس ہوں, میں عاجز ہوں, تب تک اس کے اندر وہ بیس نہیں بنی, وہ بیس جس میں خدا کی دریافت ہو, جس میں خدا کی ڈسکوری ہو. خدا کی ڈسکوری سے پہلے اپنی ڈسکوری ہوتی ہے. خدا کی ڈسکوری سے پہلے اپنی ڈسکوری کرنی پڑتی ہے. آپ کو ساری دنیا کی نفی کرنی پڑتی ہے, اپنی نفی, ساری چیزوں کی نفی. ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے, جو بیوٹیفل لگتی ہے, جس میں آپ اپنا سب کچھ دینے کو تیار رہتے ہیں, جب اس کو نفی کر پاتے ہیں, اس کی نفی, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے وہ تو خدا ہے. خدا کریٹر ہے, خدا سسٹینر ہے, خدا لارڈ آف دا یونیورس ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ہے وہ نتھنگ ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھیے. اپنے نہیں کو دریافت کرنے کے بعد خدا کی ہاں کی دریافت ہوتی ہے. خدا ہاں ہے, ہم نہیں ہیں. خدا سب کچھ ہے, ہم بے کچھ ہے. خدا آل پاورفل ہے, ہم آل پاور لیس ہیں. جب تک اپنی حیثیت کو آپ دریافت نہ کریں, وہ بیس نہیں بنی آپ کے اندر, اس کے بعد کسی کو خدا کی دریافت ہوتی ہے. آپ غور کیجیے کہ وہ انسان جو خدا کی کو پرائڈ بن جائے کہ وہ آسان کام ہے.
کتنا ریڈیکولس ہے یہ بات، اس کو آسان سمجھ لیا جائے. اتنا اونچا درجہ انسان کو ملنے والا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے اور آخرت تک پہنچتا ہے وہ. کیسا عجیب ہوگا وہ انسان جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کرتے ہیں کہ ایسا انسان تھا جس کو ہم نے پہچانا نہیں. یعنی فرشتے رش کرتے ہیں انسان کے اوپر، خدا فخر کرتا ہے انسان کے اوپر. کب؟ جب انسان ڈسکوری کے درجے میں خدا کو پا لیتا ہے، جب سرنڈر کے درجے میں اپنے آپ کو خدا کر ڈال دیتا ہے، جب اندھیرے کے جنگل میں وہ سچائی کو دریافت کر لیتا ہے، جب سیکریفائس کی سطح پر جا کر کے وہ اپنے آپ کو خدا کے راستے میں ڈال دیتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ انسان بنتا ہے جو آخرت میں خدا کا فخر بنے، خدا کا پرائڈ بنے. قرآن میں ہے کہ فلق تحمل عقبہ. عقبہ کہتے ہیں اونچائی چڑھائی، جو پہاڑوں کی چڑھائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلق تحمل عقبہ. انسان اونچائی پر نہیں چڑھا، یہ اونچائی ہے. یہ ایک چڑھائی ہے، خدا کی دریافت ایک چڑھائی ہے، جنت تک پہنچنا ایک چڑھائی ہے، ایک اونچائی پر چڑھنا ہے، چڑھنا ہے، چڑھنا ہے. اگر آپ کوئی پہاڑ پر چڑھے ہوں تو آپ جانتے ہوں گے. ایک بار میں کشمیر گیا تو ایک پہاڑ پر چڑھنا تھا، تو وہاں پر وہ ہوتے ہیں ہارس ہوتے ہیں، گھوڑے، اس پہ چڑھ کر لوگ جاتے ہیں کیونکہ روڈ ہوتی نہیں ہے. میرے ساتھ تھے کلب اللہ صاحب، تو وہ ہارس لے رہے تھے، وہاں پر ملتا ہے کرائے پر. میں نے کہا نہیں، ہم پیدل چلیں گے. اس وقت کی بات ہے جب کہ میں جوانی کے عمر میں تھا، طاقت تھی، تو ہم نے چڑھنا شروع کیا. جہاں میں پہنچنا تھا اوپر ایک جگہ تھی، وہاں پہنچنا تھا. وہاں پہنچتے پہنچتے میرا حال یہ ہو گیا کہ میرا پاؤں پھر یعنی گھسیٹنے قابل بھی نہیں رہا، میں گھسیٹ کے چلنے قابل نہیں رہا، میں اتنا تھک چکا تھا. اس سے بھی زیادہ بڑی چڑھائی کرنی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. پہاڑ کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. اس سے زیادہ بڑی چڑھائی کرنی ہے. یہ فزیکل چڑھائی تھی. فزیکل چڑھائی بہت چھوٹی چڑھائی ہوتی ہے، اور جو سائیکولوجیکل چڑھائی ہوتی ہے، جو آئیڈیولوجیکل چڑھائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ بڑی ہے. میں ایک مثال دوں. ایک صحابی تھے، ان کے سامنے پانی لایا گیا تو پانی پیا انہوں نے. تو انہوں نے پانی کے بارے میں کہا کہ وجب علیہ الشکر، یعنی یہ پانی جو ہم نے پیا پیٹ میں گیا اور وہ ایبزارب ہوا اور پھر نکل گیا، اس پر بھی شکر واجب ہے. یعنی پانی جو ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کیا ہے، گلاس پانی ہے، پی لیے. حدیث میں اسی لیے ہے کہ اگر تم پانی پی لو، ایک ہی سانس پی جاؤ، تو اس کو منع کیا گیا ہے. آپ پانی لیں اور ایک سانس میں جلدی جلدی پی جائیں، اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو فارم کے اعتبار سے لیتے ہیں کہ 3 بار کر کے پیو. سمجھتے ہیں کہ اگر 3 بار کر کے پیا تو ثواب مل گیا، نہیں تو نہیں ملے گا. یہ اندھاپن ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی اٹھایا، آپ جلدی پی گئے، تو اس پانی کا آپ نے کچھ سوچا نہیں اس کے بارے میں کہ پانی کیا چیز ہے. ایک ہے پانی کو سوچ کر پینا، ایک ہے بلا سوچ سمجھے پی جانا. وجہ سے کہ آپ سوچیں گے تو کیا سوچیں گے کہ 15 بلین سال پہلے یہ کائنات بنی، وہ سب آگ ہی آگ تھا، ہر طرف آگ، ہر طرف آگ، ہر طرف آگ.
سارے اسٹارز جو تھے وہ سب آگ تھے. پھر کچھ پلانٹ بنے جو چٹان تھے, پہاڑ جیسے, وہاں پانی نہیں تھا. پھر خدا نے دو گیسوں کو ملا کر پانی بنایا اور سمندروں میں اکٹھا کیا اس کو. پانی کا انبار لگ گیا. سب سے زیادہ پانی آپ جانتے ہیں زمین پر ہے. پھر پانی سے سبزہ نکلا, پانی سے زندگیاں بنی, پانی سے انسان بنا. ہمارے وجود کا more than 80% حصہ پانی ہے. تو ایک بہت ہی پہلے سائنس بتاتی ہے کہ سب سے پہلے بگ بینگ ہوا. بگ بینگ ہوا تو یونیورس بنی. پھر لٹل بینگ ہوا, لٹل بینگ ہوا تو سولر سسٹم بنا. پھر ایک اور بینگ ہوا جس میں کہ زمین بنی اور یہ سب پانی بنا, یہ سب چیزیں بنی. آپ سوچیں کہ جب آپ یہ غور کریں کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا, اس کی بلیسنگ کتنی بڑی ہے. اس کی بلیسنگ 15 بلین سال سے وہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے. 15 بلین سال سے میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اپنی بلیسنگ کا سمندر بہا رہا ہے خود. کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بس اٹھا جلدی جلدی پی جائے؟ آپ رک رک کر پئیں گے, سوچ سوچ کر پئیں گے. ایک طرف پانی ہوگا, دوسرے آنکھوں میں آ کے آنسو ہوں گے. وہ آنسو اکنالج کرنے کے آنسو ہوں گے, اکنالج کرنے کے آنسو ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ وجہ پالا ہے شکر. ایک گلاس پانی پر بھی شکر واجب ہو گیا. کس معنی میں؟ اسی معنی میں کہ آپ اس پوری بات کو دریافت کر سکیں, اس پورے پروسیس کو ڈسکور کر سکیں. ایک لمبا پروسیس ہے, اس کا نام پانی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خدا نے جو پانی بنایا, سمندروں میں بھر دیا اس پانی کو. سمندر کا ریزروائر ہے پانی کے. پھر اس میں خدا نے سالٹ ملا دیا پریزرویٹو کے طور پر. تو سالٹ کی وجہ سے وہ آپ کے استعمال کرنے قابل نہیں ہے. 10% سالٹ جو ہوتا ہے سمندروں میں اتنا کھاری ہوتا ہے کہ آپ پی نہیں سکتے اس کو. پھر خدا نے بارش کا نظام بنایا. یہاں سے سورج کی گرمی سے بھاپ نکلتی ہے, بھاپ اوپر جاتی ہے, وہ ہے ڈی سیلینیشن ہوتا ہے. یہ بہت بڑا یعنی یونیورسل نظام ہے ڈی سیلینیشن کا. پھر وہ دوبارہ پانی برستا ہے, فریش واٹر الگ ہو جاتا ہے. نمک, کیونکہ نمک ہیوی ہے تو نیچے رہ گیا, نمک کے بغیر پانی لائٹ ہے تو اوپر چلا گیا. آپ سوچیں, یہ سب سوچیں آپ, تو آپ کئی بار تو آپ پانی پی نہیں پائیں گے, اٹھائیں گے اور پی نہیں پائیں گے. میرے ساتھ وقت ایسے ہوتا ہے, پانی اٹھاتا ہوں, پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن اتنا عجیب احساس ہوتا ہے, ایک ٹریبل احساس, ٹریبل کہ پانی رکھ دیتا ہوں کہ میں نے پرائس ہوتی ہے نہیں پانی کی. ایک ٹریبل قسم کا احساس کہ پوری ہستی کو بالکل ہلا دیتا ہے. تو خدا کی ڈسکوری, جنت کی قیمت ہے خدا کی ڈسکوری. خدا کی ڈسکوری جو ہے اس کے لیے آپ کو عقبہ پر چڑھنا ہے, انٹلیکچوئل عقبہ. تب جا کر خدا ملے گا, تب جا کر جنت ملے گی, تب خدا کا جنت کا پروس, تب جا کر اس قابل آپ ہوں گے کہ آپ خدا کا پرائڈ بنیں اور خدا اپنی جنت میں آپ کو داخل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Naseem Siddiqui. A Muslim is very pious, but he has done some sins. Will he go to hell first for some time and then to paradise? Kindly explain. پیراڈائز میں جانے کا جو معاملہ ہے وہ اس سے نہیں کہ کوئی مسلمان پیدا ہوگا مسلمان گھر میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوگا تو بس پیراڈائز کی لکھی ہوئی ہے. اس سے تو غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ہر آدمی کے لیے ایک ہی
کرائٹیرین ہے کہ خدا کی ڈسکوری اس کو ہو, خدا کو ریئلائز کرے جس کو ایمان کہا گیا ہے, پھر وہ اسلام پر عمل کرے جو تعلیمات اس کی ہیں جتنا اس کے بس میں ہے. پھر جہاں تک گناہ کی بات ہے تو گناہ کے لیے توبہ ہے. توبہ سے ہر ایک کی گناہ معاف ہو جاتی ہے. تو اگر اس نے توبہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. لیکن توبہ کا مطلب لپ سروس نہیں ہے. توبہ جو ہے اس کی حقیقت ہے ریپینٹنس, بہت زیادہ شرمندگی, بہت زیادہ ندامت. یہ سوچ آدمی کے دل میں کہ میں نے کیا پاگل پن کر دیا, کیا حماقت کر دی. تو توبہ جو ہے وہ آدمی کی, حدیث میں آتا ہے کہ توبہ تو الندم, کہ توبہ کی حقیقت ندم ہے. توبہ کا یہ نہیں کہ توبہ 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 کر دے, مجھ سے بول دیا. ندم, توبہ کی حقیقت جو ہے وہ ریپینٹنس ہے, شرمندگی ہے, ندامت ہے. جب یہ ہو تو توبہ اس کا دھل جاتا ہے, اس کا جو کچھ غلطی ہوئی ہے, اور آگے نہ کرے وہ کام. تو یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ نجات کا تعلق یعنی میرے ایکسیڈنٹ آف برتھ سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ اسلام کی معرفت ہو آدمی کی, اس کو پر عمل کرے, اور جب غلطی ہو, گناہ ہو تو وہ توبہ کرے. تو یہ ایک پروسیس جو زندگی میں چلتا رہتا ہے. This question is from Miss Shahida Zaman. I am confused. Some people say Prophet Muhammad was the representative of God. But in Quran, everywhere the word messenger has been mentioned. Kindly clarify. نہیں دیکھیے, ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں اردو میں نمائندہ. تو یہ غلط بات ہے کہ رسول اللہ خدا کے نمائندہ تھے. خدا کا نمائندہ کوئی نہیں ہوتا ہے. خدا کے رسول تھے, رسول کے بارے میں میسنجر. بس جو کہتے ہیں وہ ان سے پوچھے کہ تم کہاں سے نکالتے ہو یہ بات, کوئی حوالہ دو, کوئی ریفرنس دو قرآن حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی ہدایت کو بھیجنے کے لیے کسی انسان کو چنتا ہے, وہ اس پر وہ اپنی وحی بھیجتا ہے, اور وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے. تو رسول کا صحیح جو کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ ہے کہ وہ خدا کا میسنجر ہے, خدا کی بات کو جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے بس. باقی نمائندہ ہے یہ, جس جو صاحب ایسا کہتے ہیں ان سے پوچھے کہ ریفرنس بتاؤ اس کا. کوئی ریفرنس ایسا نہیں ان کے پاس ہوگا بتانے کے لیے. This question is from Miss Stuti. In the context of dawa work, what role can women play in today's modern world? دیکھیے اسلام میں جہاں تک دعوی ورک کی بات ہے تو عورت مرد کا کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی کام ہے جو دونوں کو کرنا ہے اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے. اتقوا اللہ ما استطعتم. تو یہ آدمی خود اپنے آپ, یعنی کوئی عورت ہو یا مرد, وہ خود آس پاس یا اپنے حالات کو سوچ کر جان سکتا ہے کہ میرے بس میں کتنا دعوی ورک کرنا ہے. کوئی باہر سے نہیں بتا سکتا آپ کو. میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دعوی ورک ہر آدمی کی, ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے, یہ فرض عین ہے. یہ جو لوگ اس کو فرض کفایہ بتاتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں. ہر آدمی کی جیسے نماز پڑھنا ذمہ داری ہے, اس سے دعوت بھی ذمہ داری ہے اس کی. باقی یہ ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی. قرآن میں صاف صاف ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا بس میں ہے اتنی کی ذمہ داری ہے. بس میں کتنا ہے یہ آدمی خود جان سکتا ہے, دوسرا آدمی نہیں بتا سکتا. تو میں نے اسے ایک فارمولہ بنایا ہے کہ ون مین ون مشن, ون مین ٹو مشن. ایک آدمی وہ ہے
جو اپنی پوری زندگی لگا سکتا ہے, اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہے, تو ون مین ون مشن کہا جائے گا. اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتا, تو 50% وہ کرے اپنی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہے اس کو, اور 50% وہ دعوی ورک کرے. میری سمجھ سے یہی دو صورتیں ہیں. تیسری کوئی صورت میرے پاس نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی شخص بالکل ہی مجبور ہے, سچ پوچھی کسی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, دعا کرنا. کسی کے پاس دعا کرنا اس کے لیے. اس زمانے میں دعا ورک اتنا آسان ہے کہ لٹریچر میں سب بات آ گئی ہے. آپ لٹریچر رکھیے, اس کو پھیلائیے. اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اسپیکر ہوں, آپ رائٹر ہوں. بہت آسان ہے اس زمانے میں دعوی ورک کرنا. لٹریچر رکھیے, آپ کو 2 برق کے بھی ہیں, لیفلیٹ بھی ہیں, اور پیمفلیٹ بھی ہے, کتاب بھی ہے, اور جہاں جیسا ویسا پھیلائیے. تو کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں رہا ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یا تو آدمی ون مین ون مشن بنے, یا ون مین ٹو مشن بنے. This question is from Mr. Nafis Shiraz. کیا کسی غیر مسلم کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کوئی غیر مسلم السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح کیا کوئی مسلمان کسی ہندو بھائی کو نمسکار کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ہندو بھائی نمسکار کرے تو جواب میں نمسکار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب بیکار کے جھگڑے ہیں. ہمارے بشر میں یہ سب کسی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ نمسکار کریں ان کو تب بھی ٹھیک ہے, السلام علیکم کریں تب بھی ٹھیک ہے. یہ سب بیکار کے جھگڑے ہیں. یہ اصل میں یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑی چیز سمجھ بیٹھے آئیڈینٹی. وہ بالکل ہی ان اسلامک ہے. واٹ از آئیڈینٹی؟ سب سے بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ میری مسلمان کو آئیڈینٹی ہے, جو کہتے ہیں شناخت, پہچان, وہ باقی رہے. حالانکہ اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں آئیڈینٹی کا کانسیپٹ. لیکن سب کے دباؤ میں چھایا ہوا ہے. اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سب مسئلے نکلے ہیں. یہ سب مسئلے بناوٹی مسئلے ہیں میرے نزدیک. ہر آدمی انسان ہے, ہندو بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. کیا آپ نمسکار کہیں یا السلام علیکم کہیں, دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل. اگر یہی سب جھگڑوں کی وجہ سے دعویٰ ورک رکا ہوا ہے. آپ انسان سے محبت کرنے نہیں جانتے, انسانوں کو یعنی غیر سمجھے بیٹھے ہیں. اکثر لوگ غیر کے لفظ استعمال کرتے ہیں. غیر قوم, یہ بالکل ان اسلامک ہے. بالکل غیر قوم کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم بھی انسان, وہ بھی انسان. غیر قوم کانسیپٹ 100% ان اسلامک ہے. ہم بھی انسان, وہ بھی انسان. رسول اللہ نے ایک غیر مسلم کا ریسپیکٹ دیا, تو کسی نے اس پر اعتراض کیا, تو آپ نے کہا کہ الیست نفسن, کیا وہ انسان نہیں؟ ان کو کیوں نہ ریسپیکٹ دیں؟ انسان فرینڈلی بیہیویئر کا نام اسلام ہے, یاد رکھیے. مسلم فرینڈلی بیہیویئر کا نام اسلام نہیں ہے. ہمارا اکرام مسلم کا تصور ہے, لیکن اب اکرام انسان کا تصور نہیں. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اکرام مسلم کو آپ جانتے ہیں, آپ اکرام انسان کو آپ نہیں جانتے. یہ دعویٰ کلچر کے خلاف ہے, اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اور یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. ان سب جھگڑوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے, ورنہ ہم نہ دنیا میں ترقی کر سکتے, نہ آخرت میں ہمارا کوئی مقام ہوگا. This question is from Mr. محمد شعیب خان. بینک میں نوکری کرنا کیسے ہے؟ یدی کوئی ویکتی بینک میں نوکری کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہوگی اتھوا حرام؟ یہ سب بیکار کے مسئلے ہیں, سمجھے آپ. سب سے برا کام بینک کی نوکری نہیں ہے. سب سے برا کام وہ ہے جو ہر نمازی کے دل میں بھی موجود ہے, وہ ہے نفرت. یہ غیر قوم ہے. سب سے بری چیز ہے نیگیٹو تھنکنگ, دوسرے سے نفرت کرنا.
سب سے بڑی چیز. بینک کی نوکری کرنا نہ کرنا یہ کچھ بھی نہیں. جس میں آپ کو روزی مل رہی ہے وہاں روزی حاصل کیجیے. اصل چیز جو ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ, سارے لوگ آج کل جھوٹ بولتے ہیں, ڈائریکٹ جھوٹ یا انڈائریکٹ جھوٹ. میں تو کسی کو نہیں پایا جھوٹ نہ بولتا ہو. تہجد پڑھنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ڈائریکٹ جھوٹ کم بولیں گے لیکن انڈائریکٹ جھوٹ سب جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا چھوڑیے, نفرت چھوڑیے, اور وائلنس چھوڑیے, دوسروں کے لیے پرابلم بننا چھوڑیے. حدیث میں آتا ہے, دیکھیے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اس حدیث کے مطابق وہ شخص مومن نہیں ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے پرابلم بنے, نیوسنس کریٹ کرے. یہ سب اصل مسئلے ہیں, وہ سب بناوٹی مسئلے ہیں. انسان سے محبت کرنا سیکھیے, انسان کے ساتھ خیر خواہی کیجیے, ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھیے. اور یہ وہ وی اینڈ دے کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. وی اینڈ دے جو کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ سب انسان, جیسے ہم انسان ویسے دوسرے انسان. This question is from Mr. میں اس Nafis. لیے ان سب باتوں پر میں نہیں فتویٰ دیتا, بینک کی ملازمت وغیرہ. یہ شفٹ آف ایمفیسس ہے. اصل میں جہاں زور دینا چاہیے وہاں زور نہیں دیتے لوگ, اور کسی اور چیز پہ زور دیے ہوئے ہیں کہ جو کہ بینک کی جو نوکری نہ کر رہا وہ بڑا اچھا آدمی ہے, جو بینک کی نوکری کر رہا وہ برا آدمی ہے. یہ شفٹ آف ایمفیسس, یہ اسلام میں نہیں ہے. This question is from Mr. Nafis Shiraz. میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ظلم کرنا گناہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے, جبکہ ظلم سہنے کا مطلب ہے صبر کرنا, اور اسلام ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو صبر کرنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہے اسے پوچھیے ریفرنس. ظلم سہنا گناہ ہے تو بالکل جھوٹی بات ہے. یہ تو بقدر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز جس کے بیس قرآن حدیث میں نہ ہو وہ آپ کہیں یہ تو جھوٹ ہوا. کہا کہ ظلم سہنا گناہ ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ ظلم سہتے رہے 13 سال تک مکہ میں, گناہ کیا؟ نعوذ باللہ. رسول اللہ ایک مرتبہ مکے میں, وہ ایک یاسر تھے جو اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, اور وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کو لوگ مار پیٹ رہے تھے. وہاں آپ سے آپ گزرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ ہم کو مار رہے ہیں یہ. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ کا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو کیونکہ تم کو جنت ملے گی. تو ظلم سہانے اسی کو کہتے ہیں ظلم سہانا. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ خود گناہ کر رہے ہیں. کہاں سے نکالا تم نے کہ ظلم سہانا گناہ ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جس بات کی اصل نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کو بیان کرتے ہو تو جھوٹ نہیں ہے. اور آپ لوگ عادت بنی ہوئی کوئی کہہ دے تو سن لیتے ہیں, اس سے کوئی نہیں پوچھتے کہ ریفرنس بتاؤ. ہماری قوم میں مسلمانوں میں مزاج نہیں بنا ہے کہ ریفرنس پوچھے قرآن حدیث میں, بس جو کسی نے کہہ دیا اور مان لیا. حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یہ بھی آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی وہ آدمی بھی جھوٹا آدمی ہے کہ جو سنے اسی کو بیان کرے. یاد رکھیے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو سنا آپ نے اسی کو بیان کر رہے ہیں آپ. یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو اس انسان سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو, یہ کہاں سے کہہ رہے ہو, یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ظلم سہانا گناہ ہے. سب سے پہلے اسی سے پوچھنا چاہیے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. وہ آدمی جھوٹا آدمی ہے جو ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے لگے. یاد رکھیے اسلام میں تحقیق کرنا فرض ہے. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بات آدمی کہے تو اس کی تحقیق کرو.
اس کی اسکروٹنی کرو. یہ نہیں کہ بس سنا ہوا بیان کیا, سنا ہوا بیان کرنے لگے. تو اللہ کے رسول کے نزدیک یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے ساتھ. کتنی سخت بات ہے, یاد رکھیے یہ حدیث کتنی سخت ہے. اس میں سارے مسلمانوں اس میں مبتلا ہے, سنی ہوئی بات کو بیان کرنا. یہ سارے مسلمان اس میں مبتلا ہیں, جو سنا اسی کو بیان کر رہے ہیں. بہت برا کام ہے یہ کہ سنی ہوئی چیز کو بیان کرنا. سنی ہوئی بات کی تحقیق کرنا چاہیے, اسکروٹنی کرنا چاہیے پہلے, تب وہ درجہ آتا ہے کہ اس کو آپ بیان کریں. This question is from Mr. Amir. Is it necessary to change one's name after converting to Islam? نہیں, ہرگز نہیں. یہ بالکل یعنی ایک غلط بھاونا لوگوں میں پڑی ہوئی, غلط ذہن بنا ہوا ہے. دل کے بدلنے سے آدمی کو سچائی ملتی ہے, نام بدلنے سے سچائی نہیں ملتی. دل تو بدلتے نہیں لوگوں کے, ذہن بدلتے نہیں لوگوں کے, ڈی کنڈیشن ہوتی نہیں, بس نام بدلو نام بدلو نام بدلو, کپڑا بدلو کپڑا بدلو کپڑا بدلو. یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے. لوگوں کی ڈی کنڈیشننگ کیجیے, لوگوں کے ذہن کو بدلیے, لوگوں کے دل کو بدلیے, لوگوں کے بولنے کے طریقے کو بدلیے, لوگوں کی سوچ کو بدلیے. اس کے بعد یہ اس کا اپنا آپشن ہے کہ نام بدلے کہ نہ بدلے. آپ مانگ نہیں کر سکتے اس سے, جو نام بدلے یا نہ بدلے. This question is from Mr. Nafis Shiraz. فرض کیجئے ایک آدمی روزانہ صبح سویرے اٹھ کر نہاتا ہے اور دن بھر پاک و صاف رہتا ہے, تو کیا پھر بھی ہر نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے؟ نہانے سے وضو سے کیا تعلق؟ نہانا الگ چیز ہے, وضو کرنا الگ چیز ہے. وضو تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ چاہے 1000 بار نہائے تب بھی, آپ 1000 بار نہائیے تو اس سے تھوڑی کہ وضو, نہانے کے وقت وضو کر لیں گے تو وہ وضو مانا جائے گا. دیکھیں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب نہائیں تو وضو کریں, پہلے وضو کر کے پھر نہانا شروع کریں. تو جب تک وضو ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک وضو باقی مانا جائے گا. کیونکہ وضو ٹوٹنے کے بعد وہ غسل نہیں مانا جائے گا, کیونکہ غسل جو ہے وضو نہیں ہے. حضرت رضی اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے خادم کہتے ہیں کانا یغتسل کل یوم مرتین. حضرت عثمان جو خلیفہ تھے, تیسرے خلیفہ, کان یغتسل کل یوم مرتین, یا کل یوم, تو وہ روزانہ 2 بار نہاتے تھے. اس کا مطلب تھوڑی کہ وضو نہیں کرتے تھے. وضو ایک الگ چیز ہے, نہانا ایک الگ چیز ہے. This question is from Mr. Basit Jamal. Maulana, what is the meaning of Khalifa, both literally and in the sense of Quran? دیکھیں خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں سکسیسر. سکسیسر آج کل بہت زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ, خلیفہ کو میں نائب بتاتے ہیں. حالانکہ خلیفہ کا معنی نائب نہیں ہے, یعنی وائس جرنٹ. خلیفہ کا ترجمہ کرتے ہیں وائس جرنٹ یا نائب, یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں سکسیسر. پھر وہ استعمال میں ایسا ہوتا ہے کوئی لفظ مجرد ہو کر کے اس کے معنی بن جاتے ہیں. یہاں پر خلیفہ جو آیا ہے قرآن مجید میں, وہ آیا با اختیار کے معنی میں. زمین میں ایک با اختیار مخلوق میں بنانے والا ہوں, بس اتنے ہی معنی اس کے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے تفصیل سے, آپ اس میں پڑھ لیجیے, ہماری وہ جو تفسیر ہے اس میں. This question is from Mr. Idris. If someone was not a Muslim, but he or she was a good person and contributed positively for human being, is it okay to hope God might bless him with paradise? وہ پیراڈائز اس کا گول ہی نہیں تھا, تو زبردستی پیراڈائز کو دے دیا گیا اس کو. کم سے کم گول تو اس کا ہو پیراڈائز. یا عجیب بات ہے کہ لوگ یعنی پیراڈائز کا اپنا گول نہ بنائیں, اس کے حریص نہ ہوں, اس کے طالب نہ ہوں, اور زبردستی خدا ان کو پیراڈائز دے دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم سے کم یہ ہے کہ آپ پیراڈائز کے حریص بنیں. کم سے کم یہ جانیں کہ پیراڈائز کیا چیز ہے. زندگی بھر پیراڈائز کو کوئی امپورٹنٹ نہیں زندگی میں آپ دیا, آپ نے کچھ بھی نہیں, اس پر آپ کی سوچ نہیں بنی,
اس کو آپ نے اپنا گول نہیں بنایا. تو ایسے آدمی کے لیے پیراڈائز نہیں. جو چاہا تھا وہ مل گیا اس کو, فیم چاہا تھا مل گیا. پیراڈائز نہیں چاہی تھی, پیراڈائز کیوں مل جائے گی اس کو؟ یاد دیکھیے, کم سے کم جو شرط ہے پیراڈائز کے لیے کہ آپ اس کے حریث بنے. حریث بننے کے معنی کہ دوسری چیزوں کی حرص ختم ہو. یعنی پیراڈائز کے ساتھ دوسری چیزوں کا شوق, حرص, طلب ختم ہو جائے. یہ کم سے کم شرط ہے. کوئی دوسری چیز آپ کو خوش نہ کرے, کہ دوسری چیز سے آپ کو کوئی لگاؤ نہ رہے. یہ تو کم سے کم شرط ہے. This question is from Mr. Zubair Ahmed. What do we mean by Ahle Bayt? My friends say that we must love the Ahle Bayt. If we don't, we are munafiq. Kindly comment. یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں, بالکل غلط بات ہے. یہ سب ہے. یہ سب غلط بات ہے. لوگوں نے یعنی خود سے بنا لیا کرائٹیرین. سارا مسئلہ ایک کرائٹیرین غلط ہے لوگوں کا. یہ جو صاحب ہیں ان سے کہیے جو ایسا بولتے ہوں کہ قرآن مجید میں نکال کر دکھاؤ کہ کیا کنڈیشن ہے, کیا شرطیں ہیں. کسی کو مانے گا, کسی کو نہیں مانیں گے. خود ہی خود بنا لیا شرطیں. کسی نے یہ بنا لیا, کسی نے وہ بنا لیا. اہل بیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو فیملی تھی اس نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. ان سے اس کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی قدر ایک ہے. میری فیملی نے میرا ساتھ دیا. آپ دیکھیے کہ میں 85 سال کی عمر میں پہنچا ہوں, پوری عمر میری فیملی نے میرا ساتھ دیا ہے, بچپن سے لے کر آج تک. کہ میں نے کوئی بزنس نہیں کی, میں نے کوئی سروس نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا میں نے. میں کیسے زندہ ہوں, میری فیملی میرا ساتھ دے رہی ہے. تو جو آدمی بھی اس مشن سے جڑائے گا وہ میری فیملی کے لیے اس کے دل میں قدر آ جائے گی. بالکل نیچر. جو آدمی بھی جانے گا اس مشن کو, اس سے اس کو تعلق ہوگا, تو ضرور میری فیملی کو بھی قدر کی نظر سے دیکھے گا کہ بھائی یہ لوگوں نے اتنا سپورٹ دیا تب یہ کام چلتا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے آپ کو سپورٹ دیا تو ہم اسے قدر کرتے ہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے, اس میں کوئی بھی سیریس نہیں ہے. ویسے ہی ہے کہ جتنے میرے ساتھی ہیں میری فیملی کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب سنتے ہیں کہ میری فیملی جو ہے بچپن سے آج تک میرا ساتھ دیے چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے میں مشن کو چلانے کے قابل ہوا ہوں, تو یہ بالکل فطری بات ہے, بٹ نیچرل. تو ایک فطری بات کو لوگ مسٹیریس بنا دیتے ہیں, مسٹیریس عقیدہ بنا دیتے ہیں. یہ عقیدے کی بات نہیں ہے. یہ میٹر آف بلیف نہیں ہے. یہ تو ایک فطرت کا تقاضا ہے. His next question is, how could we feel that we have realized God? جب ریلائز کرے گا خود ہی معلوم ہو جائے گا آپ کو. باہر کا آدمی بتانے اور کلیئر نہیں آئے گا. جب بھی کوئی بچہ اپنی ماں کو پا لیتا ہے, کیا انتظار کرتا ہے کوئی آگے بتاوے کہ تمہاری ماں ہے, تب جانے گا وہ اس کو. کوئی میلہ ہے, کوئی بھیڑ ہے, اس میں ایک بچہ بچھڑ گیا اپنی ماں سے, ڈھونڈ رہا ہے, اب پا گیا, تو کیا وہ ویٹ کرے گا کوئی آ کے بتاوے کہ یہ میری ماں ہے, تب اس کو پتہ چلے گا. تو جس دن آپ خدا کو دریافت کر لیں گے تو کسی کے بتائے بغیر ہی آپ کو یقین آ جائے کہ میں نے خدا کو دریافت کر لیا. کسی کو بتانے کے آپ ویٹ نہیں کریں گے. This question is from Maulana Zakwan. Why people don't seriously think about truth and lie? بس جو ورلڈلی چیزیں ہیں اسی کو امپورٹنس دیے ہوئے ہیں. جھوٹ بول کر کے اپنا اسٹیٹس بنتا ہے تو جھوٹ بول دیں گے. سچ بولنے سے کوئی انٹرسٹ بن رہا ہوتا ہے, سچ بول دیں گے وہاں. تو ان کا جو کنسرن ہے وہ یہ نہیں کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں, یہ نہیں کنسرن ہے. کنسرن ہے کہ میرا انٹرسٹ کیسے بنے, میرا فائدہ کیسے حاصل ہو. کسی کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, کسی کا
پیسے کا انٹرسٹ ہے, کسی کا فیملی کا انٹرسٹ, تو اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کا ان کا سپریم کنسرن ہے, جیسے حاصل ہو بس. جسے آپ کا بیٹا ہے, آپ کے سامنے آتا ہے, کوئی پوچھتا ہے کہ کون ہے, تو آپ کہیں کہ میرا بیٹا ہے, تو وہاں جھوٹ نہیں بولیں گے آپ, وہاں نہیں جھوٹ بولیں گے آپ, کہیں گے صاحب کہ میرا بیٹا ہے. کسی اور موقع پر جھوٹ بول دیں گے کہ وہاں جھوٹ بول کے کام بن رہا ہے, یہاں سچ بول کے کام بن رہا ہے. تو کرائٹیرین لوگوں نے دوسرے بنا رکھے ہیں, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں تو سچ بولنا ہی بولنا ہے اور جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے کبھی کسی حال میں, تب یہ برائی نہیں دیکھیں گے آپ کی. This question is from Mr. Zubair Ahmed. Some scholars say that standing up when the national anthem is sung is shirk. Please comment. یعنی بیکار باتیں ہیں یہ سب, خرافات. کب تک آپ لوگ اسی سوچ میں رہیں گے؟ آپ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, آپ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. نیشنل اینتھم جو ہے وہ نیشنل کی چیز, نیشن کی چیز. جو لوگ ایسا سمجھتا ہوں ملک چھوڑ چلے جائیں, وہ کیوں اس ملک میں رہتے ہیں ایسے لوگ؟ کیوں اس رہتے ہیں ملک میں؟ ہمیں اس ملک کا وفادار بننا ہے, اس ملک کا ہمارا وطن ہے, وہی جذبہ ہمارے ہونا چاہیے ہمارے اندر جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. یاد دیکھیے, جو آدمی اس ملک میں رہے اس سے محبت نہ ہو اس ملک سے, اس قابل نہیں کہ وہاں رہے, وہ بھی جھوٹ ہے, جھوٹ پر جینا ہے. قرآن حدیث میں ہے کہ وہ کیا ہے, وہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے. یہ جھوٹ پہ عمل کرنا ہے. ہر وہ چیز جو جس کا تعلق نیشن سے ہے وہ ہماری ہے. اگر ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں, تو ہر وہ چیز کا تعلق نیشن سے وہ ہماری ہے. جس کا تعلق عقیدے سے نہیں, جو اس عقیدے کا مسئلہ بنائیں وہ بہت ہی زیادہ غلط کام کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پکڑے جائیں گے وہ لوگ. This question is from محمد ثناء اللہ خان. مولانا آپ نے بتایا کہ تعداد کا اعتبار نہیں. حدیث میں ہے کہ جنت ایک چٹیال میدان ہے, جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے جنت میں اتنے درخت اگیں گے. برائے کرم وضاحت فرمائیں. اس کا تعلق تعداد سے نہیں ہے کہ جتنی بار اللہ اکبر کہیں گے, یعنی اللہ اکبر اسپرٹ جتنا دکھائیں گے آپ, یہ مطلب ہے اس کا. یہ کانٹریری ٹرم میں نہیں ہے, وہ کوالٹری ٹرم میں ہے. وہ بالکل جو لوگ ایسا سمجھیں کہ گنتی سے جنت بنتی ہے, انہوں نے دین کو سمجھا, نہ اسلام کو سمجھا, نہ قرآن کو سمجھا, نہ حدیث کو سمجھا. یہ تو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے آپ کو. کیسے لوگ ہیں جو گنتی پر سمجھتے ہیں کہ خدا کیا فیصلے ہوتے ہیں, گنتی پر. خدا پر فیصلے حقیقت پر ہوتے ہیں, حقیقت پر, اسپرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں, گنتی پر نہیں. یہ تو کامن سینس سمجھنے کے لیے کافی ہے. دس کوشچن از فرام قاضی محمد میاں. مولانا آج کل کچھ لوگ اسرائیل سپورٹڈ کمپنی سے بنے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے لیے مہم چلا رہے ہیں. اس طرح کی مہم کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں حقیقت ہے, یہ بیس لیس باتیں ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جھوٹی لیڈری بکاؤں گا اس کو, چیپ پراپرٹی گین کرنے کے لیے. یہ سارا معاملہ ہے چیپ پراپرٹی. جلدی چھپ جاتے ہیں اخباروں میں, کوئی چرچا ہوتا ہے, بس. اس کا تعلق نہ عقیدے سے ہے, نہ اسلام سے ہے, نہ دین سے ہے, نہ خدا سے ہے, نہ جنت سے ہے, نہ کسی چیز سے ہے. بیکار باتیں ہیں سب, بالکل بوگس باتیں. اصل چیز ہے صرف دعوت. اور دعوت آپ کو, اگر آپ سچی اسپرٹ آ جائے گی تو سارے انسان کو آپ ایک سمجھیں گے, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے ہندو ہو یا جینی ہو, کوئی بھی, سب ایک ہے, سب برابر ہے. دعوتی اسپرٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب مسئلے نکل رہے ہیں. اور میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کر کے مدعو کے بارے میں نفرت پیدا کرنا. مدعو کے بارے میں نفرت پیدا کرنا, اس کو میں گناہ سمجھتا ہوں. سب سے سپریم کنسرن جو ہے آپ کا وہ دعوت ہے. باقی تمام چیزیں اسی کے اندر میں آتی ہیں. دس کوشچن از فرام مسٹر شفیق الایمان. کیا جنت میں جانے کے لیے اسلام کا کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، اور وہ بھی عربی میں، ضروری ہے؟ بھائی اس پر تو آپ بہت کہہ چکے ہیں، بہت لکھ چکے ہیں، کب تک یہ سوال کرتے ہیں آپ؟ کتابیں پڑھیے بھائی، ساری کتابیں اسی پر ہیں، اس کو پڑھیے آپ. ادھر بالکل بوگس، بالکل بالکل بیس لیس بات ہے کہ ایک لفظوں کا اچارن کر دے اور جنت پہنچ جائے. کچھ ورڈ ہیں ان کا اچارن کر دو اور جنت پہنچ جاؤ. یہ جنت کا کوئی مذاق ہے؟ اس میں بہت بار میں نے کہا ہے، یہاں پر لمبی لمبی اسپیچ دی ہے، کتاب میں اس میں لکھ رکھا ہے میں نے، جنت کا تعلق جو ہے ان چیزوں سے نہیں ہے. تو آپ ڈیٹیل سے پڑھیے. جب تک آپ ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے کوئی بات کلیئر نہیں ہوگی. This question is from Miss Razia. Man gets angry over trivial things, and then he loses his ability to reason and see the situation objectively. What should one do to avoid getting angry in any situation? بھائی اس کے لیے تو میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں بار بار کہ دنیا میں غصہ دکھانا انسان کے خلاف نہیں ہوتا، خدا کے خلاف ہوتا ہے. کس پہ غصہ کر رہے ہیں آپ؟ جس انسان سے غصہ کر رہے ہیں وہ خدا نے اس کو آزادی دی ہے، اس لیے وہ اپنی آزادی کو مس یوز کر رہا ہے. آپ چھین نہیں سکتے اس کی آزادی. کسی انسان سے آپ نے غصہ کیا، کیوں کیا؟ کہ اس نے آپ کو کچھ تکلیف پہنچائی، لیکن وہ کیا تھا تکلیف پہنچانا؟ اس نے اپنی آزادی کو مس یوز کیا. آزادی کیسے دی تھی؟ خدا نے دی تھی. تو ہیو نو ادر آپشن ایکسیپٹ ٹو کیپ پیشنس. کیونکہ ہم خدا سے تو لڑ نہیں سکتے. آپ خدا کی دی ہوئی آزادی کو ابالش نہیں کر سکتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی آزادی کو کوئی مس یوز کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے. آپ چھین نہیں سکتے اس سے. تو آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ صبر کریں بس. اور صبر جو ہے کسی نگیٹیو ایٹیٹیوڈ کا نام نہیں ہے، پیسیوٹی کا نام نہیں ہے. سب 100% پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. کیونکہ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، نئی نئی باتیں کھلتی ہیں. صبر تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. میں تو روزانہ ہی صبر کرتا ہوں. صبر کرنے سے میرا ڈیولپمنٹ جو ہے چلتا رہتا ہے. اگر صبر نہ کرو تو اسی وقت رک جائے گا. صبر کا نہ کرنے کا مطلب اسٹیگنیشن. یاد رکھیے، صبر نہیں کریں گے آپ تو انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن آ جائے گا. تو کتنی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے آدمی کو صبر نہ کرنے کی. This question is from Miss Sadia. Many a times when I present the Quran to my non-Muslim friends, they ask me how should we read it. What should be the answer to this question? مجھے سب کتاب پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھیں بس. اور کوئی اس میں کنڈیشن نہیں لگا سکتے ہم. کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ سب کتاب پڑھتے ہیں بس یہ بھی پڑھیں. ایک ہی شرط ہو سکتی ہے، سنسیئرٹی. جیسے آدمی ناول پڑھتا ہے تو اس میں وہ سنسیئر نہیں ہوتا، کیونکہ تو پڑھتا ہے صرف یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو قرآن کو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھ سکتے آپ. ایک بار میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو بہت دھیان سے پڑھیے، اس میں بہت باتیں سوچنے والی ملیں گی آپ کو. پھر بھی کوئی کنڈیشن نہیں. اس کو دے دیجیے اور جیسے چاہتا ہو وہ پڑھے بس، اور کوئی کنڈیشن نہیں.